السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ملک میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا اپنی مدت پوری کریں گی، اس حوالے سے تاحال صورتحال واضح نہیں ہو سکی اور حکمران اتحاد کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں حکمران اتحاد کے دو بڑوں کی جو ملاقات ہے، جس میں شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے دبئی ملاقاتوں کے بعد لاہور میں ایک اور فیصلہ کن ملاقات کی، جس میں اسمبلیوں کے خاتمے اور بر وقت انتخابات پر اتفاق کیا گیا۔ نگران سیٹ اپ کے لیے سابق بیوروکریٹس کی بجائے سیاسی شخصیت کو موقع دینے پر اتفاق ہوا۔ اسی ملاقات میں کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو پھر شامل نہیں کیا گیا، جو پہلے ہی دبئی ملاقاتوں پر اعتماد میں نہ لینے پر اپنے تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو فون کر کے اعتماد میں بھی لیا۔ سیاست پر تو ہم ویسے ہر پروگرام میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آج کل خواتین اور بچوں کے خلاف جو جرائم ہیں ان میں کافی اضافہ ہو گیا اور روز بروز اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ سخت قوانین کے باوجود اور کسی حد تک ملزمان کو سزاؤں کے باوجود جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بھی خواتین کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ یہاں 2 فروری کو پارک میں لڑکی سے زیادتی ہوئی، میڈیا میں معاملہ اٹھا تو حکومت نے اس واقعے کی میڈیا کوریج پر ہی پابندی جو ہے وہ عائد کر دی۔ پولیس نے پہلے کہا کہ ملزمان جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن بعد میں کہا گیا کہ وہ ملزمان ناکے پر مارے گئے۔ ان دونوں واقعات کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد پھر خاموشی اور پھر نیا واقعہ ہو جاتا ہے۔ کراچی میں 5 جولائی کو گلستان جوہر میں لڑکی سے گلی میں زیادتی کی کوشش کی گئی، جس کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آئی۔ یہاں میں خواتین اور بچوں سے جو ریپ کے کیسز کی تھوڑی تفصیل ہے وہ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو سماجی تنظیم SSDO کی جو فیکٹ شیٹ ہے اس کے مطابق صوبہ سندھ میں 1 جنوری سے 30 اپریل 2023 یعنی صرف 5 ماہ کے دوران سندھ میں خواتین کے خلاف وائلنس کے 771 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، جن میں ریپ کے 56 کیسز شامل ہیں۔ جبکہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو انہی 4 ماہ میں خواتین کے خلاف جرائم کے 10,365 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، جن میں اغوا کے 5,000 اور 515 جو ریپ کے کیسز ہیں وہ بھی رپورٹ ہوئے، اور 1,111 کیسز جو ہیں مجموعی طور پر اگر ہم ریپ کے کہیں تو وہ شامل ہیں۔ پنجاب میں بچوں سے متعلق جرائم کے کل 1768 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، اور انہی کیسز میں 858 کیسز بھی جنسی زیادتی کے ہوئے، اور یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قوانین کے باوجود خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ کیوں؟ ہر واقعے کے بعد شور، دعووں اور وعدوں کے باوجود عملی کام نہیں ہوتا۔ پنجاب میں صرف 4 ماہ میں 1000 سے زیادہ خواتین ریپ کا شکار ہو گئی۔ کیا پولیس کی تفتیش اور انصاف کے نظام جس کے حوالے سے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں اس میں کیا خامیاں موجود ہیں؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بھی خواتین کے لیے محفوظ کیوں نہیں رہا؟ ہم نے دیکھا کہ جب بھی افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں تو پارلیمان میں بھی بحث ہوتی ہے، قانون سازی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، لیکن ان تمام جو عمل ہیں ان کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واقعات ان پر کنٹرول نہیں ہو رہا، لیکن اسلام آباد کے اب ٹریل 3 ہو یا F9 پارک ہو وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ ہم آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے، اور ہمیں اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ رضا فاروق صاحبہ، جو چیئرپرسن ہے NCRC اور وہ اسپیشل کمیٹی آن اینٹی ریپ کی بھی چیئرپرسن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں گی ہنا جیلانی صاحبہ جو چیئرپرسن ہے انسانی حقوق کمیشن کی، اور فرزانہ باری جو سماجی کارکن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر جگنو کاظمی جو سماجی کارکن اور وکیل ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ ہم بات کریں گے عائشہ صاحبہ سے، بہت ٹائم نکالا۔ عائشہ صاحبہ، سوال تو یہی ہے کہ اسلام آباد کو چھوڑیں، اگر آپ کراچی کو دیکھیں، خیبر پختونخوا، پنجاب، آپ کی نظر میں وجہ کیا ہے کہ یہ خواتین کے خلاف جو واقعات ہیں یہ رکنے کی بجائے ان میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل؟ جی تھینک یو، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے ایک بڑے اہم موضوع پہ آج نشست سے رکھی ہے۔ یہ بہت قابل مذمت اور تشویشناک ہے جو ہم پورے ملک میں ایک مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں سیکشول اوفینسز اور ریپ کرائمز کی، اور اس میں حکومت پاکستان نے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 بنایا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں سیکشول اوفینسز یا ریپ کرائمز کا اسپیڈی ایکسپیڈیشس ٹرائل نہیں ہوتا ہے، ٹرائل کو سالوں سال لگ جاتے ہیں، اور اس طرح سے وکٹمز کو انصاف نہیں ملتا، اور اس قانون کے نیچے اسپیشل
پروسیکیوٹرز بنائے گئے ہیں, اسپیشل کورٹس ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں, اس میں اینٹی ریپ کرائسس سیلز پبلک ہاسپٹلز میں سارے ڈسٹرکٹس میں بنائے گئے ہیں, کہیں ابھی بن رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اسپیشل سیکشل اوفینسز یونٹس بنائے ہیں پولیس میں. آئیڈیا یہ ہے کہ وکٹم سینٹرک لا ہو جس کے اندر وکٹمس کو, جو خاص طور پہ ہمارے ملک میں عورتیں اب بچیاں ہوتی ہیں, ان کو تحفظ ملے, وہ بلا خوف آگے آئیں, اور اینٹی ریپ کرائسس سیلز میں انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کو اکٹھا کیا ہے, وہیں ایک چھت کے نیچے ایف آئی آر ہو, وہیں پہ میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہو, اور ایک جو خلا تھی بٹوین رپورٹنگ اے کرائم اور اس کی انویسٹیگیشن میں, جہاں پہ ایویڈنس لوز ہوتا تھا, اور پھر جو کنوکشن ریٹ ہے وہ اتنا کم ہے, 3% سے بھی کم ہے آپ کے ملک میں. سو لوگوں کا ٹرائل ایک تو لمبی دیر تھی, ایکویٹل ہو جاتا تھا فار لیک آف گڈ ایویڈنس. اس سب کو چیک کرنے کے لیے یہ ایک بہت اعلیٰ قانون بنایا گیا ہے, جس کے تحت اب موجودہ حکومت نے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ مل کر اس کے رولز بنے ہیں, انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل رولز بنے ہیں, اینٹی ریپ کرائسس سیل رولز بنے ہیں. ابھی ہم کام کر رہے ہیں سیکشل اوفینڈر رجسٹر کے اوپر, جس میں ایسے لوگ جو کنوکٹ ہوتے ہیں سیکشل اوفینسز اور ریپ کے اوفینسز میں, ان کا ایک رجسٹر بنا جائے گا تاکہ اگلے کرائم میں پتہ چل سکے یہ کون سے لوگ تھے, ریپیٹ اوفینڈرز کو بیل نہ دی جائے اینڈ سو فورتھ. سو لا کی سائڈ پر تو بہت کام ہوا ہے, لیکن آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ ہم یہ لا جن کے لیے مخصوص طور پہ بنا ہے ان کے لیے آگاہی دی جائے, ہمارے گلی گلی محلہ ان بچیوں بچوں اور عورتوں کو جن کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن میں اس کو جینڈر نیوٹرل کر دیا گیا ہے, یہ صرف بچے بچیوں سب کو اپلائی ہوتا ہے, اور تاکہ وہ آگے آئیں اور اس قانون کو اپنے ایسی جنسی زیادتی کو یا سیکشل اوفینسز کو رپورٹ کریں. جب تک وہ رپورٹ ہی نہیں ہوگا تو قانون تو پھر عمل میں نہیں آ سکتا. لیکن آگاہی ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ کسی نے بیان دیا کہ خواتین کے کپڑوں پر انہوں نے بات کی, لیکن پھر جو کراچی میں واقعہ ہوا, آپ اس خاتون کے آپ کپڑے دیکھ لیں, تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی جیسے میں نے ذکر آپ سے پہلے کیا کہ کابینہ کے ایک اہم رکن نے بیان دیا کہ ماؤں کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری پوری کی پوری انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے. دیکھیں, ایز پولیٹیکل لیڈرز یا ریلیجس لیڈرز, ہم جو پیپل ہو آر سٹنگ ان پوزیشنز آف پاور, ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے کہ وہ رسپانسبل بیانات دیں. اور مسوجنس ریمارکس جو ہم نے پہلے پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر کو بھی دیکھے دیتے ہوئے کہ موٹر وے کے اوپر یہ رستہ نہ لیں, دوسرا رستہ لیں, ایسا لباس نہ پہنیں, یہ جو ہیں یہ پرپیچویٹ کرتے ہیں, مزید ایسے جو اوفینڈرز ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں. تو میں اس کی بہت شدید مذمت کرتی ہوں. میرا خیال ہے ایسے مسوجنس ریمارکس جو ہیں وہ ایسے رویوں کو تبدیل کرنے میں بالکل مدد نہیں کرتے. ضرورت وقت یہ ہے کہ لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کتنا اچھا قانون پچھلی حکومت نے اور اس حکومت کی کاوشوں سے اب یہ ہم آگے اس کو لے کر جا رہے ہیں, بن رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم بیہیویئر کو, ایٹیٹیوڈز کو بھی چینج کریں. لیکن عائشہ صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, قانون تو پہلے بھی موجود ہے, اینٹی ریپ بل آپ دیکھ لیں وہ پہلے بھی موجود ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی بحث ہوتی ہے, قانون بھی موجود ہے, لیکن یہ واقعات اس کے باوجود نہیں رک رہے. اس کی کیا روکا کیسے جائے فوری طور پر ان واقعات کو؟ اب دیکھیں کہ F9 پارک اگر محفوظ نہیں ہے, ٹریل 3 کا واقعہ آپ دیکھیں گے اس کی رپورٹ سامنے کیا آتی ہے, لیکن اب F9 پارک وفاقی دارالحکومت اگر محفوظ نہیں ہے تو قانون تو موجود ہے, پھر کیا کیا جائے؟ جی یقینی طور پہ یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ آپ کی کیپٹل سٹی میں جب ایسے واقعات ہوں کہ ہم اپنی عورتوں کو اپنے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اور اسلام آباد جو کی پولیس ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ ایسے واقعات بہت قابل مذمت اور افسوسناک ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہم نے یہ لا بنایا ہے اس کے نیچے جو اسپیشل اسٹرکچرز جو پہلے موجود نہیں تھے ان کو پوری طرح سے 100% ان کی جو ایڈوانٹیجز یا بینیفٹس دیکھنے میں بھی کچھ ٹائم لگے گا, اینڈ ویل ہیو ٹو اسیس کہ وہ کیا ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں تحفظ دینا ہے اپنی عورتوں کو, بچیوں کو, کہ وہ بلا خوف باہر آئیں اور ایسے جرائم کو رپورٹ کریں. اس میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ایز اے کمیونٹی, میری بنتی ہے, میڈیا کی بنتی ہے, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی بنتی ہے, حکومت وقت کی, پروونشل گورنمنٹس کی, سب کی بنتی ہے کہ ہم اپنی بچوں کو بتائیں کہ
کہ یہ قانون ہے, یہ اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے ہیں, یہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں پولیس کی, کورٹس کی, جوڈیشری کی, تاکہ یہ بچیاں بلا خوف آ کے اپنی ان جرائم کو رپورٹ کر سکیں. آپ سمجھتی ہیں کہ بہت سے واقعات ابھی بھی ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے؟ جی بالکل, میرے خیال میں ابھی رپورٹنگ تو بہت کم ہوتی ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک بڑے فیملیز میں یہ بڑے شرمناک سمجھا جاتا ہے, اور ماں باپ ہی خود اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں دوبارہ بات نہ کریں, کیونکہ وکٹم بلیمنگ اور جو وکٹم شیمنگ ہم نے اپنے ملک میں دیکھی ہے بائی پیپل سٹنگ ان دی ہائیسٹ آفیسز, وہ بہت افسوسناک ہے, وہ ان رویوں کو اور بڑھاتی ہے. تو ہمیں بجائے کہ ان کو تحفظ فراہم کرنے کے, ہم انفارچونیٹلی ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں ان کو لے کر. لیکن عائشہ صاحب, آپ ہیڈ کر رہی ہیں NCRC کو, ابھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے متعلق رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ جو لڑکیاں ہیں ان سے زیادہ بچوں کے ساتھ وہاں پہ زیادتی جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ رپورٹ یہ آپ اس کو انڈورس کرتی ہیں, یہ فیکٹ اینڈ فگر جو ہیں یہ درست ہیں فیکٹس تمام؟ جی بالکل, ہم اس کو انڈورس نہ کریں. جہاں ہماری بچیاں ہمیں عزیز ہیں وہاں ہمارے بچے بھی ہمیں عزیز ہیں. سو اگر جنسی زیادتی یا کوئی اوفینس ہماری بچوں یا بچیوں کا ہو رہا ہے, ان کو ہمیں ایک ساتھ لے کر آگے چلنا ہے تاکہ ہم اس کی روک تھام کر سکیں. اور یہ جو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ ہے, یہ وہاں پہ بچیوں کو بھی اسی طرح لاگو ہے جیسے بچوں کو لاگو ہے. سو ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اور وہاں جو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں, اور ہم مل کر ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ نہ صرف ان واقعات کی زیادہ سے زیادہ رپورٹ ہو, بلکہ ان کی روک تھام کے لیے ہم گلی گلی محلہ محلہ اویئرنیس کیمپینز کریں. اور اگر آپ رپورٹ میں دیکھیں تو زیادہ کاز بنتا ہے ان کے فیملی ممبرز, ناٹ اسٹرینجرز, بٹ ایسے ریلیٹیوز جن کو ماں باپ ٹرسٹ کر کے اپنے بچوں کو ان کے سپرویژن میں چھوڑتے ہیں. جی سو یہ ہمیں آگاہی یا ایجوکیشن نالج ہمیں امپارٹ کرنا ہے, اور یہ بچوں کے کریکولم کا بھی حصہ بنانا ہے, جس سے ہم پتہ نہیں کیوں اس کے اوپر ریلکٹنٹ ہیں اس چیز کو کہ بچوں کو بتائیں واٹ از اے گڈ ٹچ ورسز اے بیڈ ٹچ, تاکہ وہ ٹرسٹ نہ کریں لوگوں کو ایزیلی اور ہم ان کو بچا سکیں. ٹھیک ہے, بطور چیئر پرسن آپ کی نظر میں کیا ہے کہ سب سے زیادہ سینسٹیو علاقے کون سے ہیں بچوں یا بچیوں سے زیادتی کے حوالے سے؟ بچیوں کے حوالے سے تو شاید آپ کے پاس فگر نہ ہو, لیکن کیونکہ آپ NCRC کو ہیڈ کر رہی ہیں تو آپ بتا سکیں گی کہ ملک میں وہ پھر جیسے قصور میں واقعات ہوتے رہے, ابھی پنجاب کے حوالے سے رپورٹ بھی آئی, آپ کی نظر میں کون سے علاقے ہیں جو سب سے زیادہ سینسٹیو ہیں؟ جی انفارچونیٹلی یہ کوئی ایک ہاٹ اسپاٹ نہیں ہے آپ کے ملک میں. بہت سے صوبوں میں ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پہ جنسی زیادتی کے واقعات جو ہیں بچوں کے اگینسٹ ہم دیکھ رہے ہیں بہت تسلسل سے بڑھ رہے ہیں. اور جہاں پہ ایک طرف یہ رپورٹنگ جو ہے یہ پازیٹیو ٹرینڈ ہے کہ یہ باہر جب پازیٹیو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر حکمت عملی بھی بہتر طریقے سے بن سکتی ہے, لیکن ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. ہم پروونشل حکومتوں کے ساتھ مل کر اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح ایک پراپر طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے. لیکن اس حوالے سے ابھی آپ دیکھیں تو میڈیا پر بڑا الزام بھی لگایا جاتا ہے, تنقید بھی ہوتی ہے کہ کیسز کی نوعیت اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح میڈیا ان کو اچھالتا ہے, پیش کرتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی کیسز کی نوعیت اس طرح کی نہیں ہوتی اور ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں بڑی سینسٹیو سے یہ کیسز ہیں جہاں پہ میڈیا کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ کیسز کو سامنے لے کر آتے ہیں. اسی طرح آگاہی بھی پھیلتی ہے, لیکن کیسز کو سامنے لانے کے ساتھ ساتھ آپ ہماری مدد کریں کہ ہم ان قانون کو اور ان کے تحت جو اچھے سٹرکچرز بنائے گئے ہیں وکٹمز کی مدد کرنے کے لیے اس کی آگاہی آپ پہنچائیں. اور وکٹمز کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ کانفیڈینشیل رکھیے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ تاکہ وہ کمپرومائز نہ ہو. تو میں پلیز آپ کے تھرو آپ سارے جو ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں میں کہوں گی کہ ہم مل کر, ہمیں یہ کوئی ایک ادارے اسٹیٹ ایک انسٹیٹیوشن کا یہ رول نہیں ہے, اس کے آل آف گورنمنٹ اپروچ چاہیے, پوری کمیونٹی کی مدد ہمیں چاہیے, سول سوسائٹی کی مدد چاہیے. اور آلریڈی ہم مل کر UN ویمن, UNFPA کے ساتھ, آسما جہانگیر جو لیگل ایڈ سیل ہے ان کے تحت ہم پولیس کی ٹریننگز ہو رہی ہیں, جوڈیشری کے آفیسرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے تاکہ وکٹم سینٹرک اور جینڈر سینسٹائز کیا جائے, تاکہ جب ایک عورت
عورت یا بچی آ کے کمپلین کرتی ہے تو اس کی کمپلین کو سیریسلی لیا جائے اور جو ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے وہ ٹائملی ہو, وہ پراپر طریقے سے ہو تاکہ وہ لوز نہ ہو, کیونکہ قانون نے جو حرکت میں آنا ہے اور قانون نے ایک رولز کے تحت ہی آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے عائشہ صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, عائشہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم حنا جیلانی صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گی, فرزانہ باری صاحبہ اور بیرسٹر جگنو کاظمی ہمیں جوائن کریں گی. لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید جو سوالات ہیں ہم وہ ان کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عائشہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, لیکن اس سے پہلے ہم وزیر انسانی حقوق ریاض پیرزادہ صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ آپ کو ہم سنائیں گے. اس وقت ویسے تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جگنو کاظمی صاحبہ موجود ہیں, فرزانہ باری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور حنا جیلانی صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن اس حوالے سے جب بھی خواتین کے خلاف جو واقعات پیش آتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے اوپر ہی تنقید کی جاتی ہے. اس حوالے سے ہمارے ہی پروگرام میں وفاقی وزیر انسانی حقوق ریاض پیرزادہ صاحب نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پرورش ہے اس کا معاملہ بھی ہے اور ماؤں کی ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے ہم اگر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ریاض پیرزادہ صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ اگر آپ سن لیں. اپنے گھروں کی تربیت اچھی جو ہے وہ اچھی مائیں, اچھی تربیت اور اپنی جو ہماری ایک لیمٹس ہیں کہ رات کو بچوں کا باہر جانا, ایون بچیاں تو خیر لڑکوں کے ساتھ بھی ان کو بھی مگنگ ہو جاتی ہے, تو مطلب یہ تو جرائم پیشہ لوگ تو پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کیونکہ اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہیں پہ تو خیر شوق کے ذریعے یا اینیمل انسٹنکٹ جو ہے لوگوں پہ حاوی ہو جاتی ہے اور کہیں پہ غربت حاوی ہو جاتی ہے, تو ان کے بچنے کے لیے تو یہی ہے کہ لوگوں کو خود بچنا چاہیے. فرزانہ صاحبہ آپ کی طرف ہم آئیں گے. اب پیرزادہ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی, اب آپ کو کیا لگتا ہے F9 کے واقعات ہوں, کراچی کے واقعات یا پھر ٹریل 3 پہ جو واقعہ پیش آیا, ان واقعات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جیسے لوگ جو ہے وہ ریاست کے وہ ایک حکومت کے ایک اہم رکن ہیں, وہ ایک منسٹر ہے, وہ ایک ریاست کا چہرہ ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ جب ریاست ہی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے جو وکٹم ہے اس طرف بلیم شفٹ کر رہی ہے, خواتین کے اوپر بلیم شفٹ کر رہی ہے, یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ کوئی شہری اگر رات کو 4 بجے بھی کسی سڑک پر نکلنا چاہے تو وہ سڑک اس کے لیے محفوظ بنانا جو ہے وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر اس کے اندر ناکامی ہو رہی ہے تو اس کا بلیم آپ شفٹ نہیں کر سکتے وکٹم کے اوپر کہ کیوں وہ وہاں پہ گئی کیوں تھی, جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنسسٹنٹلی یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لاہور کا بھی آپ کو یاد ہوگا جو اس کا لاہور میں موٹر وے کا جو ریپ کیس تھا, اس کے اندر بھی جو پولیس کا اہم اہلکار تھے جو ڈی ایس پی پولیس تھے, انہوں نے ڈی آئی جی تھے شاید, جی ڈی پی او تھے شاید, تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ رات کو کیوں گئی, انہوں نے پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا. تو یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے نا, میں سمجھتی ہوں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. یہ پیرزادہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بھرپور جو ہے وہ مذمت میں کرتی ہوں اور ہمیں سب کو کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ریاست کی ذمہ داری رہے, یہ جو سیف سٹی ہم نے اسلام آباد کو جو سیف سٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس میں کروڑوں روپے کا ہم جو ہے کیمراز لگا کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر سوال اٹھنے چاہیے کہ اسلام آباد کی جو سیف سٹی ہے جس کے اندر آئے دن یہ ریپ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب F9 پارک میں بچی کا ریپ ہوا اور جب وہ مجرم پکڑے گئے جو بعد میں ظاہر پولیس نے ان کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا, لیکن جب ان کا بیان آیا تھا تو ہمیں خود پولیس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہارڈ کور کرمنلز تھے. ان لوگوں نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم کوئی 50-55 کے قریب انہوں نے کہا ہم اسلام آباد میں ریپ کر چکے تھے. وہ لوگ انہوں نے خود یہ ایکسیپٹ کیا تھا اور پولیس نے ہمارے سامنے اور ان سے یہ ڈیٹا مل بھی سکتا تھا, یہ معلومات مل بھی سکتی تھی. جی بالکل, ان کو انہوں نے خود ہی جو ہے وہ پولیس کا دیکھیں آپ ریاست کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے, اور انہوں نے اس کو ٹھیک ہے. فرزانہ صاحبہ اگر ہم جگنو صاحبہ سے بات کریں, جگنو مطلب آپ دیکھیں کہ مختلف کیسز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ سزائیں نہیں ملتی, ملزمان جو ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں. آپ کی نظر میں ان کیسز میں مسلسل اضافے کی اصل وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے پاس قوانین تو ہیں
ابھی جیسے کہ اینٹی ریپ ایکٹ بھی آیا تھا 2021 میں اور وہ ایک اچھا قانون ہے، مگر پاکستان کا جو جنرلی پرابلم یا المیہ ہے وہ پاسداری نہیں ہوتی، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی قانون کی، اور وہ اس میں کافی اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں، اس میں ظاہر آپ کی لا انفورسمنٹ ہے، اسٹیٹ کے اوپر میں بالکل فرزانہ باری صاحبہ سے متفق ہوں، اسٹیٹ کے اوپر بہت بھاری رسپانسبلٹی ہے اور کئی حد تک جوڈیشری کے اوپر بھی ہے، مگر دیکھیں جوڈیشری جو ہے وہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتی، وہ تشریح کرتی ہے قانون کی، تو آپ کے مگر کافی دفعہ جہاں اچھے فیصلے بھی آتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت اچھے فیصلے دیے ہوئے ریپ وکٹمز کے بارے میں کہ ان کی سیکشول ہسٹری میں نہ جائیں، وکٹم بلیمنگ نہ کرے، بڑے ہارش ورڈز میں انہوں نے کہا ہوا ہے، اور وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایسے بھی کورٹس ہیں جنہوں نے وکٹمز کے ساتھ اگر جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو ریپسٹ اور اگر وکٹم کی شادی ہو گئی ہے تو انہوں نے اس چیز کو منظور کر لیا، جبکہ جو ریپ ہے وہ ایک نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے، جس کا مطلب ہے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کافی دفعہ جب ریپ کا ایک ہوتا ہے اور جب ایک آفینس کمٹ ہوتا ہے اور جب اس کی انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے، اس کی رپورٹنگ میں اتنے مسئلے آ جاتے ہیں، اس میں آپ کی ظاہر سوسائٹل جو آپ کی بیریئرز آتے ہیں اس کا بھی کافی لیکن ریاست تو کہہ رہی ہے کہ کسی حد تک ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ میرا نہیں خیال سے یہ تو ریاست ڈیفلیکٹ کر رہی ہے اپنی بات، ٹھیک ہے انڈیویجول رسپانسبلٹی بالکل آتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی وہ آپ کی روٹ پہ جاتی ہے، ایجوکیشن کی اپبرنگنگ، پرائمریلی ایجوکیشن، بٹ ایجوکیشن بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے نا، آپ اپنی کوالٹی ایجوکیشن کریں، اویئرنیس کیمپینز، اویئرنیس اسپریڈ کریں تو اس طرح بہتر ہوگا، ریاست ڈیفلیکٹ تو نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد پولیس کا بہت بڑا آتا ہے، کافی دفعہ خواتین اگر یا جو ریپ وکٹمز ہیں وہ رپورٹ کرنا بھی چاہے تو وہ کہتے ہیں جی گھر کا معاملہ ہے، آپ صلح کر لیں، باہر اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، رجسٹر نہیں کریں گے، ایف آئی آر میں ڈیلے ہوگا، اور ایف آئی آر کی ڈیلے میں پھر ان کے پورے انویسٹیگیشن اور ان کی پورے ٹرائل پہ ٹرائل پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کی کورٹ میں جاتا ہے تو کافی دفعہ اگین وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے، پروسیکیوٹرز کا بھی ایشو ہوتا ہے، وہ اوور ورکڈ ہیں، کافی دفعہ وہ اگر کسی وٹنس کو لے کے آنا بھی چاہ رہے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک بڑی وجہ آپ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقت حنا جیلانی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ حنا صاحبہ ویسے آپ دیکھ لیں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، پارلیمان میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کمیٹیاں جو ہیں سینیٹ کی ہوں یا پھر نیشنل اسمبلی کی، وہ بھی نوٹس لیتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت پارلیمان کی جانب سے جو F9 کا واقعہ ہو یا ٹریل 3 کا، ان دونوں واقعات پہ تاحال کوئی نوٹس تک نہیں لیا گیا۔ لیکن اس سے ہٹ کے ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو نوٹسز لیے گئے، وعدے کیے گئے، قانون سازی کے حوالے سے بات ہوئی، یہ تمام کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، نوٹسز ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ کیا دیکھ رہی ہیں، کہاں پہ کمی ہے کہ یہ واقعات رک نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر ایک تو جو حکومت ہے اس وقت بھی اور پہلے بھی جو آنے والی تھی، وہ صرف ریئیکٹ کرتی ہیں واقعات کو، اور یہ بات نہیں سمجھتی کہ یہ ایک بہت اہم ایشو اس ملک میں ہے عورتوں کی پروٹیکشن کا، اور اس کے لیے ایک بڑی کنسسٹنٹ پالیسی اور کنسسٹنٹ جو ایک ایکشن ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ یہ خبروں پہ مشتمل نہیں ہو سکتا ان کا ریئیکشن کہ ایک واقعہ ہو گیا یا دوسرا واقعہ ہو گیا۔ ان کو جو اپنی سوشل پالیسی ہے اس کو کریکٹ کرنا ہوگا، اور جو قوانین بنے ہیں پریونشن کے لیے اور پروٹیکشن کے لیے خواتین کی، ان کے پیچھے اس سوشل پالیسی کا پوری بیکنگ دینی ہوگی۔ یہ ویمن پروٹیکشن سسٹمز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ فعال ہو سکتے ہیں اگر ان کی کوئی پولیٹیکل ول ہو۔ ہر سسٹم کو ایکسپیرینس اسکلڈ لوگ چاہیے، ہر سسٹم کو پیسہ چاہیے، اگر آپ واقعی اس سسٹم کے ساتھ جینوئنلی کنسرنڈ ہیں۔ تو یہ تو ان کی ویمن پروٹیکشن سسٹم ڈس فنکشنل ہے، نہ تو وہاں پر تربیت یافتہ لوگ ہیں، نہ ان کو ریسورسز دی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ واقعہ ہو جائے اور پھر اس سے نمٹنے میں تو آپ صرف پینلٹیز کی بات کر رہے ہیں نا، آپ انوائرمنٹ کو کیسے سیف کر رہے ہیں خواتین کے لیے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پروٹیکٹ کرو، اور دوسری طرف آپ جو پبلک ڈومین ہے اس میں عورتوں کے جانے پر ہی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے ان کو، جیسے آپ کے ناسمجھ منسٹر صاحب نے کہا۔ لیکن حنا صاحبہ ایک آخری آپ سے سوال ہوگا
کہ چلیں حکومت اپنی حد تک کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی, ہم خود اپنے ماحول کو خواتین کے لیے کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں؟ آپ کی تجویز کیا ہوگی؟ دیکھیے ہم تو بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں جی لوگوں میں اس چیز کے لیے کہ ایسے رجحانات کو اس طریقے سے سوشلی کنڈیم کیا جائے جی کہ لوگوں کے اندر یہ ویلیو آئے کہ اٹ از سیف فار ویمن ٹو گو اینی ویئر. خواتین کہیں بھی ہوں وہ ان کے حق ہے کہ وہ بغیر کسی خوف کے اور پوری پروٹیکشن کے ساتھ پوری اپنی فریڈم آف موومنٹ کو استعمال کریں. یہ ہمارا ہونا چاہیے. لیکن آپ اینٹی پروپیگنڈا ریلیجس گروپس کے خلاف اور بیوقوف قسم کے جو ریاستی ذمہ دار لوگ ہیں ان کے پروپیگنڈا سے پبلک اوپینین کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حنا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. فرزانہ صاحبہ آپ کی طرف ہم آئیں گے کہ اب ہم نے دیکھا کہ جو بھی اس وقت ہم نے سول سوسائٹی کی جانب سے مظاہرے دیکھے, آپ نے مظاہرے کیے, آپ نے آواز اٹھائی, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو کوئی کامیابی مل سکی ہے؟ نہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتی کیونکہ جس طرح سے جنڈر بیس وائلنس ہے بڑھ رہا ہے بچوں کے خلاف, ٹرانس کے خلاف, عورتوں کے خلاف, جنرلی جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو مارجنلائزڈ ہیں, ابھی آپ دیکھیں احمدیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہندو منورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہماری آواز میں اس وقت جو پاکستان کی ریاست پہ جس طبقے کی عملداری ہے وہ بالکل عوام سے کٹا ہوا طبقہ ہے. مطلب ایک احساس, مطلب عوام اور ریاست کا رشتہ مکمل طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ سول سوسائٹی کی آوازیں جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ نکار خانے میں وہ توتی کا وہ کیا محاورہ ہے کہ اس میں ہماری جو آواز ہے وہ آوازیں تو بلند ہو رہی ہیں, لیکن سول سوسائٹی میں ہیومن رائٹس کی جو موومنٹس ہیں یا جو لوگ ہیں وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, آوازیں اٹھا رہے ہیں, لیکن ان آوازوں کے اوپر جنہوں نے عمل درآمد کرنا ہے وہ ریاست اور ریاستی ادارے ہیں, ان کے کان پہ جو ہے وہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. ہمیں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. جہاں پالیسیز اچھے قوانین بن گئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمارے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر صنفی بایس تعصب بہت زیادہ ہے. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ دیکھیں تو بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا ایون میڈیا پر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ کیسز اتنے نہیں جتنے ہم رپورٹ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کیسز اتنے نہیں ہوتے یا پھر آپ کی نظر میں کیسز بہت ہوتے ہیں لیکن رپورٹ کم ہوتے ہیں؟ کیسز بہت ہوتے ہیں, رپورٹ کم ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے وجوہات بھی ہیں. ایک تو ظاہر پرسنل رسپانسبلٹی ہے اگین سوسائٹی کی طرف سے. یہ انفیکٹ اس میں صرف ایک ہی بندے کی بے عزتی ہوتی ہے جو کہ وہ پرپیٹریٹر ہے, مگر یہاں الٹا سمجھا جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر وکٹم رپورٹ کر دیں گے تو ان کی بے عزتی ہوگی, جو کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. بٹ آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. پھر جب آپ جاتے ہیں ایک پولیس اسٹیشن یا سسٹم کو اپروچ کرنا یا کورٹ کے سسٹم کو اپروچ کرنا بالکل آسان نہیں ہے. اس میں کافی سے ایک کمپلیکس سسٹم ہے, ایک آپ کو ہر کسی کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. لیکن جگنو یہاں پر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ بہت سی خواتین جو ہیں ایک بیان دیتی ہیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیان سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. اس کی اصل وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرا خیال سے اور جتنا تو جو میں نے کیسز میں دیکھا ہے وہ پریشر کی وجہ سے آتا ہے. کافی دفعہ خواتین خود رپورٹ کرنا چاہتی ہیں مگر وہ فیملی پریشر ہوتا ہے. اگر آؤٹ آف کورٹ دیکھیں, کوئی بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, کوئی بھی انسان جس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے, جس کا حق چھینا جاتا ہے, جس کے اس طرح کا گھنونا تشدد ہوا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے وہ ظاہر چاہتا ہے کہ اس کو انصاف ملے. مگر یہ کافی دفعہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ کی اسٹیٹ, وہ بالکل صحیح فرمایا فرزانہ باری صاحبہ نے اور ہنا جلانی صاحبہ نے, اگر آپ کے اسٹیٹ ہی اس طرح کے بیانات دے رہی ہے تو پھر وکٹمز کو ان کو جب کہ کرنا ہے. میں اپلاڈ کرتی ہوں سول سوسائٹی کو کہ جہاں تک اویئرنیس پہنچی ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں خواتین تک اور دوسرے لوگوں تک, وہ یا ٹرانسجینڈرز ہو گئے, خواتین ہو گئے, بچے ہو گئے, مرد حضرات ہو گئے, وہ سول سوسائٹی کی طرف سے, مگر وہ اسٹیٹ نے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر آپ کی اسٹیٹ ہی اسی طرح سوچ رہی ہے تو خاک اور دھول کوئی اٹھ کے جائے گا. ٹھیک ہے جگنو. اب ہم فرزانہ باری صاحبہ ایک آخری سوال ہوگا آپ سے کہ اب جو ٹریل 3 کے حوالے سے جو بات ہوئی, اب اس حوالے سے پولیس کا
بیان بھی سامنے آ گیا کہ نہیں جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق خاتون کے ساتھ ریپ نہیں ہوا، اور میڈیا جو ہے اس کیس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، تو آپ واقعی پولیس کے اس بیان سے اتفاق کرتی ہیں کہ کیسز اصل میں اتنے نہیں ہوتے جتنا ہم یا میڈیا پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اتنا اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کیسز کو، پھر وہ F9 کا ہو، کراچی کا ہو یا ٹریل 3 کا ہو؟ نہیں بالکل، میں تو سمجھتی ہوں کہ جتنا یہ اس وقت مسئلہ ہے پاکستان میں، اس کی رپورٹنگ یا میڈیا جو رپورٹ کرتا ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، اور پولیس کا تو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ نہ وہ FIR درج کرتے ہیں، ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے فرزانہ صاحبہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ کی نظر میں میڈیا رپورٹ نہیں کرتا تو آپ کے علم میں ہے کہ مطلب کیسز اس سے کئی گنا زیادہ ہیں؟ آپ یہ میں وہی بات کر رہی ہوں کہ کیسز تو اتنے زیادہ ہیں، میڈیا کی رپورٹنگ تو نہ ہونے کے برابر ہے، جو میڈیا رپورٹ کرتا ہے جن کیسز کو وہ تو بہت کم ہے۔ یہاں پہ تو اس وقت پاکستان میں ایک ایمرجنسی نیشنل لیول پہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے، جس میں عورتوں کی پروٹیکشن، بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی لایا عمل نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جس قسم کی ہمیں پالیسیز کے ساتھ جس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت سماجی مسئلہ بھی بن چکا ہے، کیونکہ ہم اوور آل جو کرائم، ایک جو جنڈر کرائم جو جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ جو وہ مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم کیسے چینج کریں گے، وہ ایک سوشل لیول پہ آپ کو پوری ایک پالیسی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پروٹیکشن میئر آپ کو لینی ہے، اس کے پروٹیکٹیو میئر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر آپ نے اپنے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی جنڈر سینسٹائز کرنا ہے، آپ نے لوگوں میں اویئرنیس بھی کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو جو وکٹمز ہیں ان کو آپ نے فری لیگل ایڈ ہو جائے، یا چاہے ان کو شیلٹر ان کو چاہیے، یا ان کی جو باقی چیزیں ہیں، مطلب جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں ان کو سپورٹیو میئرز ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس لیول پہ پاکستان، دیکھیں دنیا میں بھی اس وقت جتنی بھی جنڈر بیس وائلنس کو جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کو عورتوں کے لیے خطرناک ترین ممالک کی صف میں پاکستان کا شمار ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس کو وہ بالکل ہنا جلانی نے درست کہا کہ ہم کیس ٹو کیس ایک ری ایکٹیو موڈ میں اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے، ہمیں پرو ایکٹیولی دیکھنا ہے کہ سماجی سطح پہ کیوں ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اخلاقی طور پہ جو ہے اتنی تنزلی اور انحطاط کا شکار ہے، ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، تعلیمی اداروں کی کیا ذمہ داری ہے، میڈیا کی، اور اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ پالیسیز بنا کے اس پہ اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہنا جیلانی صاحب آپ کا، فرزانہ بارئی صاحب آپ کا، جگنو کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اب اس ٹاپک پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے، اور سب سے پریشان اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ پارلیمان کی 2 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے آن ہیومن رائٹس، ان کی جانب سے تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اگر اس طرح کے کوئی افسوسناک واقعات ہوتے تھے تو فوری نوٹس لے کر رپورٹ بھی طلب کی جاتی رہی ہے، لیکن ابھی تک اس معاملے پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس معاملے پر ہم مزید بھی بات کرتے سکتے تھے، لیکن مجبوری ہے کہ یہاں پر پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔